الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے میں تمام حضرات دے دل دعا قبول کریں خالق کائنات بانیان مجلس کی توفیقات خیر اضافہ شہدائے پشاور دے لواحقین میں اللہ پاک انتہائی صبر عطا فرمائے انتہائی استقامت عطا فرمائے انہوں نے اگر نعم البدل عطا فرمائے میرے محترم سامعین میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ حجر دی ایک آیت مجیدہ اور شرف حاصل کیتا ہے ارشاد رب العزت ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کریں گے خالق کائنات نے قرآن حکیم کے متعلق ارشاد فرمایا یہ ذکر ہے جو ہم نے نازل کیا ہے انا لہ لحافظون اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے خالق نے قرآن حکیم نے اس آیت ذکر فرمایا جڑے ذکر نو اللہ نازل کرتا ہے اس ذکر دی حفاظت بھی خود کرتا ہے دوسری ایک آیت مجیدہ وہ دے وچ بھی ایک ذکر موجود ہے وہ سورہ مبارکہ طلاق دیا یہ سورہ مبارکہ حجر سی سورہ مبارکہ طلاق یہ 14 پارے دی پہلی آیت دوسری 28 پارے خالق کائنات فرماندن قد انزل اللہ علیکم ذکر اللہ وہ ہے جس نے ایک ذکر کو تمہاری جانب نازل کیا اللہ وہ ہے جس نے ایک ذکر کو تمہاری طرف بھیجا کون ہے وہ ذکر رسولا یتلو علیکم آیات اللہ وہ ذکر وہ رسول ہے جو تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے مطلب خالق کائنات نے قرآن حکیم میں قرآن میں بھی ذکر فرمایا اور رسول اللہ کی ذات میں بھی ذکر فرمایا وہ دنال بھی لفظ نزول رکھے انا نحن نزلنا ذکر ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے تو رسول اللہ کی طرف یہی نسبت دیتی قد انزل اللہ علیکم اللہ وہ ہے جو تمہاری جانب ایک ذکر کو نازل کرتا ہے وہ ذکر جو تم پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے مطلب یہ جڑا میرے ہاتھاں چ اس ویلے یہ بھی ذکر ہے اور جس ذات تے نازل ہوا ہے وہ بھی ذکر ہے یعنی قرآن خود بھی ذکر ہے قرآن جس ہستی تے نازل ہوا ہے وہ بھی قرآن دی نظر تے ذکر ہے یہ دو بے ذکر ہے اس ذکر دی زیارت اسی نہیں کر سکے تے یہ ذکر تے ہر گھر موجود ہے میرا خیال ہے اگر ذکر تو بندے تھوڑے بہت واقف ہیں تو بس یہ تو حساب لا لیں کہ جدے منہ چو نکلیا ذکر ایڈا پا کے وہ آپ کی نہ پا قرآن بھی ذکر ہے رسالت مآب کی ذات بھی ذکر ہے سرکار بھی ذکر میں یہ بھی ذکر ہے جڑا فرق ہے وہ فرق بڑا خوبصورت ہے کوئی شک و شبہ نہیں نازل اس قرآن میں بھی اللہ کیتا ہے حضور نے بھی اللہ نے بھیجے حفاظت بھی اللہ حفاظت نہ بھیجے اگوں حفاظت نہ بھیج دیے پھر حفاظت کا ذمہ لیا آیا بھی حفاظت نہ لگے رہے گا بھی محفوظ محفوظ آیا ہے اور محفوظ رہے گا یہ محفوظ ہونے کی سب تو بڑی دلیل ہے کہ پہلے لکھیا ہی اس لوح تے گیا ہے جڑی لوح محفوظ سب تو پہلے ایک لوح تے لکھا گیا اور لوح بھی محفوظ جڑا لے کے آیا وہ اتنا محفوظ ہے اتنا امین ہے کہ وہ مطلب بھی قرآن دی آیت موجود نظر بہی روح الامین والا قلبی کا حبیب ہم نے اس قرآن کو روح الامین کے ذریعے تیرے قلب پہ نازل کیا اچھا ہے مطلب ہے جن نے بھیجا ہے وہ بھی کمال جس لوح تے لکھا ہے وہ بھی محفوظ جڑا جبریل لے کے آیا وہ امین جڑا قلب اطہر جدے تے نازل ہوا ہے وہ قلب اطہر بھی پاک جن نے بھیجا ہے وہ اللہ پاک جس لوح تے لکھا گیا وہ لوح پاک جڑا لے کے آیا وہ جبریل پاک اور جس دل تے اتریا ہے وہ دل پاک جس زبان چو نکلے ہے وہ زبان پاک تے اجے تک قرآن پاک یعنی ایسی طہارت ایسے ایک طہارت کا سلسلہ ہے کہ بھیجن والا بھی پاک تے ہر ویلے پاک جتھے لکھیا ہے لوح محفوظ پاک تے وہ بھی ہر ویلے پاک میں حیران ہاں جس لوح محفوظ تے لکھیا گیا وہ بھی پاک تے ہر ویلے پاک
کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ فرشتیاں کسی ویلے اللہ فرمایا ہوگی کہ یہ کپڑا شپڑا مار دیو اتنے میں قرآن لکھنا. جتھے قرآن اللہ لکھنا ہے وہ دی صفائی دی ضرورت نہیں, جتھے نازل کرنا ہے وہ دی اپریشن دی ضرورت کیسے. جی میں مولا تو جیسا خیر. میرے محترم سامعین, بھیجن والا بھی ہر ویلے پاک, لیاؤن والا بھی ہر ویلے پاک. اچھا جس دل تے اتریا وہ دل بھی ہر ویلے پاک, جس زبان چوں نکلیا وہ زبان بھی ہر ویلے پاک. تے اس ویلے ہے قرآن ہے تے انشاءاللہ ہر ویلے پاک ہے. جدوں وضو کیتا میں کیتا ہے, انہیں نہیں کیتا. یہ قبلہ ہر ویلے پاک ہے. یہ ادھی رات نو جاؤ گے تاں بھی پاک ہوئے گا, یہ فجر ویلے جاؤ تاں بھی پاک ہوئے گا, یہ شام نو جاؤ تاں بھی پاک ہوئے گا. یہ دیتے ہو وقت ہی نہیں آؤندا, یہ دیتے ہو وقت ہی نہیں آؤندا کہ نعوذ باللہ یہ طہارت غائب ہو جائے. یہ ہر ویلے پاک ہے, ہر ویلے. مہربانی فرما کے بندے ایک گل دس دیں, اللہ نے بھیجا ایڈا محفوظ ہے کہ آپ بھی ہر ویلے پاک, لوح محفوظ ہر ویلے پاک, جبریل امین ہر ویلے پاک, قلب رسول ہر ویلے پاک, زبان رسول ہر ویلے پاک, تے اے ہر ویلے پاک. ایمانداری نال جی میرے ہاتھ چ قرآن ہے, یہ ہاتھ چ لے کے علماء دس دیں. یہ جان لگیا پیغمبر نے کسے پلید دے حوالے کر دیا. اینی پاکیزہ چیز قبلہ, اینی پاکیزہ چیز یہ دی حفاظت دا خالق نے ذمہ فرمایا. یہ دی حفاظت دا خالق نے قبلہ ذمہ لیا. ساڈا انتہائی مذہب انشاءاللہ الحمدللہ اتنا واضح, میں پھر واضح کر رہا ہوں کہ اتوں لے کے زبان رسول تک تے ہن قرآن تک جو ہر ویلے پاک ہے. یہ مطلب یہ دی پاکیزگی دی دلیل دین دی لوڑ نہیں, یہ سارا سلسلہ ہی پاک ہے. یہ جس سلسلے نال اے ذکر اترے ہے وہ سلسلہ سارا پاک ہے. ایمان نال دس جس سلسلے دے ذریعے مصطفیٰ اترے ہے, بہت شکریہ یار, وہ سلسلہ کیسا پاک ہوگا. میں دوبارہ عرض کر دینا, یہ دی پاکیزگی دی دلیل کی ہے. حضور والا میں اعلان کر رہا ہوں, اس ذکر کی وجہ سے مصطفیٰ ذکر نہیں, اس کی وجہ سے یہ ذکر ہے. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, اس کی وجہ سے یہ ہے, اس کی وجہ سے وہ نہیں. قرآن کے بولنے سے رسول نہیں بنے, یا رسول کے بولنے سے قرآن بنے. پوری کائنات. اچھا توڑا کی خیال ہے جتوں میں ہن کھولے ہے, یہ میں تیسرا پار ہے, اتوں بھی پاک ہے. جتوں ہن کھولے ہے یہ 7واں پارہ, اتوں بھی پاک ہے. توڑا کی خیال ہے جتوں ہن کھولے ہے 15واں, اتوں بھی پاک ہے. ادھروں ویکھنا جی ہن 18واں پارہ ہے, اتوں بھی پاک ہے. ہن میرے کو 19واں پارہ ہے, اتوں باری میرا وقت نہ ضائع کریے. جتوں کھولاں گے اتوں پاک ہے, جتوں کھولاں گے اتوں پاک ہے. یہ الف لام میم بھی پاک ہے. الف لام میم بچو الف وکھرا پاک ہے, لام وکھرا پاک ہے, میم وکھری پاک ہے. میں ایک عالم دین نے پوچھیا بھی سارا پاک ہے, انہاں کہ سارا پاک ہے. تو میں کہ الف ہو سکتا ہے الف بھی پاک ہے, میم بھی پاک ہے, ادھا لام الف لام را, الف پاک لام پاک را پاک. میں کہ ایک ایک لفظ, انہاں کہ ایک ایک حرف, میں کہ ایک ایک حرف, ہو سکتا ہے ایک ایک زیر تے ایک ایک زبر. میں کہ وجہ, ہو سکتا ہے وجہ ہے کہ سونے دے منہ بچوں نکلے, سونے دے منہ بچوں نکلے. تے میں کہ یہ نہیں روڑا اسی پہ قرآن ہاتھ چلا کے پانے ہیں, جڑا اس سونے دے بچوں ہوئے نا ایڈا ہی پاک ہو. یہ تو سورہ حمد نکلے تو بھی پاک, یہ تو سورہ ناس نکلے تو بھی پاک, یہ تو سورہ انا انزلنا نکلے تو بھی پاک. یہ رکوع دے بچوں نبی دیوں, یہ آیت نبی دے بچوں, یہ سورہ نبی دے بچوں, یہ ورک نبی دے بچوں. تا نبی کیسی حسین و منی, علی و منی, فاطمہ وزد و منی, حسن و منی. جڑے یہ دے بچوں نے وہ بھی سارے پاک نے, جڑے وہ دے بچوں نے وہ بھی سارے پاک. یہ بھی ذکر وہ بھی ذکر, یہ سلسلہ آؤندہ ہو رہے. لوح محفوظ, جبریل امین, قلب رسول, زبان رسول تے اے قرآن. یہ مطلب ہے جڑے جڑے ذریعے نال اے اترے ہیں او ذریعے بھی پاک نے. اللہ فرماتا ہے ہم نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے, پھر من جا جڑے نسب وچ محمد اترے ہیں نسب بھی پاک ہے, جڑے حسب وچ رسول آیا ہو حسب بھی پاک. اے خالق دا انتظام. لو جناب علی, میں انہاں دعا آن تے بحث نہیں کرتا. میری بحث آج دی قبلہ ہے کہ جدوں تک دوویں ذکر
آپس ملے نہیں نا انج ظاہر اس وقت تک پیغمبر دی بھی کوئی دشمنی نہیں سی یہ بھی کوئی دشمنی نہیں سی ایک دم یہ حفاظت دی بھی ضرورت پئی ہے ایک دم پیغمبر دی بھی حفاظت دی ضرورت پئی پیغمبر بھی غیر محفوظ ہو گیا تے خالق نے حفاظت دا انتظام کیتا قرآن بھی غیر محفوظ ہو گیا تے اللہ نے حفاظت دا انتظام کیتا حفاظت دی ضرورت قبلہ اتنے پیندی ہے جتھے کچھ ہے غیر محفوظ ہوندی ہو تواڈے کول ڈیم ہے بنے اپنا تواڈے کول ہے ہیڈ بنے یہ دونوں پاسے کنارے تے مٹی پہ چڑھی ہے اس واسطے کہ درمیان چ پانی ہے خطرہ ہے کہ ادھر ادھر نہ ہو جائے درمیان چ کنارے ہیں تو درمیان چ پانی چل رہے ہیں ایک کنات لگی ہے دیوار ہے حفاظت واسطے یہ بھی خطرہ کوئی نہیں سی یہ الگ سی ان بھی خطرہ کوئی نہیں سی وہ بھی الگ سی جدوں یہ دوویں ملے نے نا 40 سال بعد مولا تعالیٰ جزائے خیر 40 سال بعد دونوں دا ملاپ ہویا اس ذکر نو خالق نے یہ دل تے اتارے اس ذکر نو اس ذکر نے ذکر کیتا واڑی کیا بات ہے مصطفیٰ جیسے ذکر نے اس ذکر نو اپنی زبان تو ذکر کیتا جی میں یہ دو ذکر کٹھے ہوئے نا جی میرا دعویٰ جی پوری دنیا تھے 40 سال تک پیغمبر اعظم دی کسے مکے دے بدو نال کوئی دشمنی نہیں 40 سال تک پوری طریقہ اسلام دی ذمہ داری لے رہے سرکار دی قبلہ کسے مکے دے بندے نال کسے مدینہ دے بندے نال کسے دشمنی کوئی نہیں سی پیغمبر دی دشمنی پئی ہے 40 سال بعد کدوں جدوں اس ذکر نے اس ذکر نو ذکر کیا بہت شکریہ لو جناب علی او میں حفاظت پڑھن لگا پہ دی حفاظت پھر اللہ نے کیسے کیتا جی میں اس ذکر نے اس ذکر نو ذکر کیتا امین منن والے صادق منن والے وہ تے قتل تے تیار ہو گئے یہ نہ غصہ بندے غصہ کر دے نے لیکن قتل دا ہی پروگرام بنا لیا تکلیف کی ہوئی ہے حضرات دو ذکران دی تکلیف پورا قرآن تے میں اتھے مجلس سے نہیں پڑھ سکتا البتہ دیکھ چوں ایک دانہ ویخ کے بندے صاحب لا لیں دیں کہ پک گئی کئی بندے ٹو کے صاحب نہیں لا سکتے ہو برکی کھا کے لاندے جنہوں 4 پلیٹاں کھا کے بھی صاحب نہ لگے وہ دے میری گل نہیں البتہ اگر دیکھ جو دانہ میٹ ہو گیا ایدی بھی دشمنی سمجھ آ جائے گی میرے نبی دی بھی دشمنی سمجھ آ جائے گی کہ بلا قرآن دی دشمنی اور حضور دی دشمنی 40 سال تک نہیں ایک لمحہ نہیں لگے گا پورے مجمع سے اطلاع ہو جائے گی کہ دشمنی دی وجہ کی ہے پیغمبر نے اپنے آپ نو صادق منوان تو بعد ابو جہلہ نو آکھیا میں نو کی من دیو انہاں کے صادق کدی جھوٹ سنیا جے نہیں فرمایا میں تو انو اج دساں میں نبی ہوں انہاں آکھیا روڑا ہی کوئی نہیں تو سچ بولنا تو ہے ہی صادق حضور نے فرمایا میرے کو فرشتے ہوندے نے انہاں کہا بھی روڑا کوئی نہیں تو ہے ہی سچا وہ فرشتہ میں نو پیغام دیندہ پھر وہ پیغام تو اڈے واسطے نے انہاں کہا گل کرو توجہ میری تو مہربانی فرمائیں بسم اللہ لو شاہ جی تشریف لائے پیر سید مشتاق حسین شاہ نعرہ رسالہ نعرہ لو جناب میں سادات دی دشمنی مکے تو لے کے پشاور والے تماکے تک میں دشمنی دسن لگا بہت شکریہ یہ دو بے ذکر ملے نے دشمنی واسطے میں صرف دانا دسن لگا ساری دیکھ دے ہم ذمہ دار نہیں ایم ٹوک تو حساب لانا ہے پہ یہ دی دشمنی کیوں پئی ہے پیغمبر دی دشمنی کیوں پئی تو جو رکھنا پھر میں حفاظت پڑھنا لو جی پیغمبر نے فرمایا لوگوں ایک اللہ پوری کائنات دا رب ہے اچھا جی وہ پیغام دیندہ تو اڈے واسطے کیوں جی تاکہ تسی ہدایت تے رہو اصلاح معاشرہ دا پیغام دین لگا انہاں کہ تسی بول دی سچ ہو ایک واری منہ چے تو کڈو ہون تسا اندازہ لانا ہے کدے کدے مفاد تے زد پئی ہے کنو کنو اندروں تکلیف ہوئی ہے پیغمبر نے اعلان کیتا حضرات سوتیلی ماؤں سے نکاح حرام ہے بہت شکریہ ایک دان بس میرا خیال ہے سارے بندے دسے اے ہو جا بڑیاں وہیاں نے انشاءاللہ سوتیلی ماؤں سے نکاح نہیں ہوگا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں وہ تمہاری مائیں بن چکی ہیں تواڈے باپ نے 4 شادیاں کیتی ہیں 3 تواڈیاں ماما نہیں ایک تواڈی ماں ہے وہ باقی 3 بھی تم بولو نہ بولو ان کے گھر جاؤ نہ جاؤ تمہاری مائیں ہیں بہت شکریہ
میرا خیال ہے کہ میرے محترم سامعین نو یقیناً بچیاں تک بھی پتہ لگ گیا ہے کنوں کنوں تکلیف ہوئی ہوئے گی. تھوڑی کیا بات ہے, میں پیانا کنوں تکلیف ہوئی ہوئے گی. میرے سامنے انتہائی معزز پڑھا لکھا مجمع تشریف فرمائے, ذمہ داران اچھ میں پڑھ رہا. حضرات, تکلیف صرف انہوں ہوئی جدی مترئی ماں تے اکسی. سر اٹھاؤ, ایسا کرتے سر یار, ایسا کرتے تھے تو آئے دائی آنکھوں دے دو دانے ہٹو آ دو مہربانی. دو بہنوں سے کے ساتھ ایک وقت میں نکاح نہیں ہوگا. سگیاں دو بہنوں ایک مردن ایک دم شادی نہیں ہو سکتی. تکلیف ان کو ہوئی جو کرتے تھے. بیوی کو طلاق دینے کے وقت ماں کہہ کے طلاق نہیں دی جائے گی. ساوات رسا سرے تے گنڈ, واہ پنجابی ہے مطلب ہے جتوں تک بزدار صاحب وزیر اعلیٰ نے اتوں تک تو پنجابی بولی جا سکتی ہے نا. پنجاب جو ہے, بہت شکریہ. ایکو گل کرا حضرات, قرآن پہ میرا ہاتھ ہے. شیعہ اہل سنت دوستو, کسی غیرت مند کو نہ محمد کی تکلیف تھی نہ قرآن کی تکلیف. کیا بات ہے, کسی شریف آدمی نہ سرکار دی کو تکلیف سی نہ اس قرآن دی کو تکلیف سی. ایک دم تکالیف شروع ہوئیاں جدہ مفاد تے زد پئی. جڑا اپنی سسٹر لا نہ بیوی دی موجودگی شادی کرنا چاہتا سی انہوں ہی دی تکلیف. جڑا ستیلی ماں نہ نکاح کرنا چاہتا سی انہوں ہی دی تکلیف. جڑے والے تکلیف شروع ہوئی ہے, چار قسم دیاں رکاوٹاں سامنے آئیں. حضور دی دشمنی پئی ہے, پہلا تے اللہ دی دشمنی پئی ہے. عدوی و عدوکم, سورہ مبارکہ الممتحنہ. خالق فرماتا ہے مومنوں ذرا محتاط رہنا, یہ تمہارے بھی دشمن ہیں میرے بھی دشمن ہیں. اللہ دی دشمنی پئی ہے, اسے قانون بھیجا کیوں ہے؟ قل من کان عدوًا للجبریل, سورہ مبارکہ بقرہ. جبریل دی دشمنی پئی ہے, اس پیغام لے آندہ کیوں ہے؟ پیغمبر دی دشمنی پئی ہے, انہیں سنایا کیوں ہے؟ جدو پیجن والے دی دشمنی ہے, لیون والے دی دشمنی ہے, سنان والے دی دشمنی ہے, بچان والے دی کوئی دشمنی نہیں ہے. بہت خیر ہے, بہت شکریہ. دشمنی دی وجہ قرآن ہے یار, دشمنی دی وجہ قرآن ہے. اس قرآن دی وجہ تو اللہ دی دشمنی, اس وحی دی وجہ تو رسول دی دشمنی, اس وحی دی وجہ تو جبریل دی دشمنی. ہویا کی ہے, اللہ نے بھیجیا غصہ مشرکین نو ہے سی, اللہ لبا ہی نہیں. اے جبریل دا راہ ڈکنا چاہتے سن, جبریل دسے ہی نہیں. اللہ انہوں نے لبا نہیں, جبریل انہوں نے دسیا نہیں. ہن او دی ہتھی پینا سن, پنجابی تے سمجھ آ رہی, ہتھی او دی پینا سن جدے منہ چوں نکلے. اللہ تے دسدا نہیں, جبریل کدھرے لبدا نہیں. قرآن کھلا میرے سامنے. اے اللہ دے دشمن, جبریل دے دشمن, آئین دے دشمن, قانون دے دشمن لگے نے پیغمبر دی ہتھی پین. جڑا اللہ کے حفاظت دا انتظام کیتا ہے او دا نام علی الولی. ولایت ہے. بہت شکریہ. آج رات تُہاں لفظ سنے نا میں ہوں نا, یہ ایسا خوبصورت ادبی لفظ ہے جدے تو بڑے بڑے بندے ذلیل ہوئے. اے میں آخر نا میں ہوں نا, یہ ایسا رومان ہے دے بچی. جڑے بندے بچے کو کرایہ نہ ہوئے, مری بچے جاندے ہوں, وہ آندہ میرا ابو میں نے کرایہ نہیں دیندہ تے نال دا امیر بچہ آندہ چھٹ ابو نو میں ہوں نا. اس میں ہوں نا دے لفظ تو غیر ملکی عورتیں خراب ہوئی ہیں بچاریاں. اس ملک چاہ کے کھجے ہوئی ہیں منڈیاں نے نٹ لکھتا میں ہوں نا. وہ چھاڑ چھڑا کے ملک ایتھے آئی ہے, اگو ذلیل و خوار ہو گئی ہے. تو لفظ کی چھوٹا جا لفظ ایسا ایسا ہے چنا پتہ نہیں. میں ہوں نا, گھر دے موبائل لے کے نہیں دیندے تے نال دا دوست آندا وہ چھٹ پورا کر دے میں ہوں نا تینوں میں لے دینا. اس میں ہوں نا نو جن نے فٹ کیتا ہے غلط جگہ تے کیتا ہے. ذل عشیرہ تو لے کے بدر تک, بدر تو لے کے احد تک, احد تو لے کے حنین تک, حنین تو لے کے خیبر تک, خیبر تو لے کے مباہلے تک, تے مباہلے تو لے کے جنازہ رسول تک. اکو بندہ ہے جدے منہ چوئے لفظ پھپے ہے, جتھے لوڑ پئیے نا علی آکھیا میں ہوں.
کسی کو پھبے ہی جن نے بولیا جھوٹ ہی بولیا. بہت شکریہ بابا جی. خیر جن نے بولیا جھوٹ ہی بولیا. ہر جگہ میرے مولا نے آکھا میں ہوں. میرے عزیز و خالق نے دا انتظام کیتا. 4 قسم دے لوگ سرکار دے دشمن بن کے سامنے آئے. سب تو پہلے جوہالا نے علماء یہود و نصارہ نے لیا کہ یہ دے کوئی گل کرو, کیونکہ اسی پڑھے لکھے نہیں. جوہالا آدھے سن اسی پڑھے لکھے نہیں, تسی یہ گل کرو. پہلا پھر وہ پیش نہ گئی. اچھا میں نال ہی پڑھتا جاؤں. جہے ویلے علماء اس دور دے آئے نا یہود ادو اہل کتاب سن, انہوں نے جوہالا نے لیا پہ گل کرو بھی کیڑا دین لے کے آئے. یہود نے گل کی تھی. میری پنجابی دا جملہ یہ ہے کہ جنہیں اس دور دے علماء یہود و نصارہ دے لوگ لے کے آئے نے وہ علم دے دروازے تے ہی فارغ کر دے. علم دے دروازے نے دروازے تو ہی فارغ کر دے. پھر نہ آکھیا بھی چلو لڑنے ہیں. لڑن آئے تے ابو طالب نے آکھیا میرے 4 مرن گے تو کوئی اگے آئے گا. یہ دا مطلب ہے افرادی قوت بھی کام نہ کر سکے. میں بڑی جلدی اپنے موضوع تیار رہا. تیسرا سرمایہ لان لگے تے سرمایہ انہاں دے سامنے کی لانا سی جدی زوجہ دا پورا عرب مقرور سی. او دے سامنے کسے دے سرمایہ نے کیڑا کام کرنا سی. آخری گل پھر ہوندی ہے جی روحانیت دی. روحانیت نال بھی لوگ پھر تانوں پتہ ہے پھر جدوں جڑے ویلے سادات عظام تو میں معذرت کر لگا جڑے ویلے دشمنی کر کے تھک جائے, کوئی سیاسی پیش نہ جائے, اقتصادی پیش نہ جائے, مالی قوت افرادی قوت کم نہ آئے, پھر وہ جا کے کسی بابے نو آندا ہے کوئی تویز ہی کر دے دے مجھا ہی مر جانو. انہاں روحانی مقابلہ بھی کر کے ویکھ لیا تے روحانی مقابلے وہ لے آندے جنہیں شادیاں نہیں سن کرائیں. اس دور بھی یہ گل ہے سی جڑا شادی کر لینا ہے اس روحانیت اڑ جاتی ہے, وہ دنیا داری چ آ جاتا ہے. تے جڑا روحانی بندہ ہوندا وہ شادی نہیں کراندا, وہ دی ہر شے قبول ہوندی ہے, ہر دعا بد دعا منظور ہوندی ہے. جڑے ویلے 70 راہب بغیر شادی تو لے کے تیار ہوئے نا, اے پیغمبر تیری جُتی تو سکلین 12. پیغمبر نے قافلے وچ ایک شوہر رکھیا, ایک بیوی رکھی, 2 انہوں نے بیٹے رکھے اور پوری کائنات کو بتایا شادی نہ کرنے میں روحانیت نہیں, ان کی معرفت کا نام روحانیت. سبحان اللہ. مباہلے جو روحانیت بھی اڑا دیتی. میں قریب آ گیا جی جو پڑھنا چاہنا. حضرات کوئی حربہ کامیاب نہیں ہو سکیا. اللہ فرمایا سی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے نازل کیا ہے نا, ہم حفاظت بھی کریں گے. آخری دشمن دا حربہ تسل لگا. اقتصادی قوت, افرادی قوت, روحانیت, تویز تاگا. جدو دشمن بالکل بابا جی اندروں مک جائے ادو پھر میرے لئے ویکھنا ادھروں کسی نہ کسی بندے آنا ضرور ہے کیونکہ رستہ ہے. مہربانی کرو جے کوئی خطرناک بندہ آیا تو میں دستا ہے تسی پوری توجہ میرے رکھو. مہربان آ رہے ہیں سامعین آ رہے ہیں یا کوئی پڑھنا آیا ہونا ہے تو سب توجہ رکھنی ہے تاکہ میں شاہ جی نے جلدی وقت دیاں. بسم اللہ آؤ جی. پھر بیجو میرے لئے ویکھو. مہربانی فرمائے. بہت شکریہ. جدو کوئی حربہ کامیاب نہ ہوئے ادو دشمن تو کدی ویکھیا میں تو پتہ لگ جائے گا میں کی پڑھنا چاہنا. آخری گل بندے کولے ہوندی ہے پہ پھر چلو کدی تے دنیا چھڈے گا. یہ صرف آخری حربہ ہے کہ یہ دی زندگی میں اسی دا مقابلہ نہیں کر سکے. کدی تے دنیا چھڈے گا. عرب دیاں بدوਆਂ تے جہلاں نے آخر سوچ لیا کہ اس سارے نظام نو اسی الٹ پلٹ کر دیا گے. حلال نو حرام چ ملا دیا گے, حرام نو حلال چ ملا دیا گے, جائز نو ناجائز, ناجائز نو جائز کر دیا گے. جڑے آندا ہے بھی حرام ہے, اے بھی حرام ہے, ہر شے اڑا دیا گے. آخر کنی کو دیر ہے, آخر اس دنیا چھڈ ہی دینی ہے. ایک گل پہ وہ سوچتے سن. اللہ دی دماغاں تے نظر سی, اللہ دی دلاں تے نظر سی. سمیع بصیر نے آکھا میرے حبیب یہ سوچ رہے ہیں کہ تیرے بعد ہم ایسا کریں گے. ہم نے تجھ سے وعدہ کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو پیغام پہنچا کے واپس آ جا, وہ ہمارا ذمہ ہے. اس کی حفاظت کا ہم نے انتظام کر رکھا ہے. تمہید مکمل ہو گئی. میں انتظام قرآن چپڑ لگا. اللہ فرماتا ہے حبیب تو پہنچا کے آ جا, تو داروگا نہیں کہ تو منوا کے آئے, منوانے کی ضرورت نہیں, تو واپس آ. تیرے بعد فرمایا سمّا اور رسل الکتاب والذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے وہ بندے چن لیے ہیں جنہیں کتاب کا وارث بنا دیا. سبحان اللہ. ہم نے وہ بندے
سے چن لیے ہیں جن کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا ہے. سعود صاحب نے جڑی مجلس کرائی ہے اتنے پڑھن گے 200 بندہ پڑھے گا 200 بندہ پڑھ گا پہ پورے پاکستان تقریباً انہیں چنے نے اے پڑھے گا 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 انہیں جڑے 5 7 8 چنے نے زیادہ جو چنے نے نا مہربانی یار زیادہ ہیں تو بچوں چنے نے. اللہ فرماتا ہے استفینا ہم نے چن لیے ہیں بندے بہت ہیں ہم نے چن لیے ہیں ہم نے چن لیے ہیں. آج دی مجلس واسطے ربانی شاہ صاحب پڑھ کے گئے نے منظور شاہ صاحب پہلے پڑھے نے چنے گئے نے بندے میں نے چنے نے میں حاضر ہوں. شاہ جی پڑھ کے مشتاق شاہ صاحب یہ مطلب چنے ہیں. ہوں فرماؤ کہ سعود صاحب نے بندے چنے شراج صاحب نے میں حکم کیتا از انہاں چن کے یہ بندے رکھے نے کہ یہ پڑھ گے. اگر انہاں دی عزت کسے بندے دے ذہن چ ہے جو کدی نہ آکھے گا اے کنوں چن لیا جے تساں غور نہیں کرنا اے کی لیندا جے اے کی لیندا جے جو بندے ہو کی کر دیو بانی دی مرضی ہے جنوں مرضی چنے. یہ دا مطلب ہے جڑا انہاں دے چناؤ تے اٹیک کردا نا ساڈی توہین نہیں کردا. تہاڈی کیا بات ہے او توہین اودی کردا جس چنے ہیں. لے بھئی اللہ نے حفاظت واسطے خاص بندے چنے نے کچھ ایس ذکر واسطے کچھ اوس ذکر واسطے محمد پہ ذکر قرآن پہ ذکر ہوش دا نہ کھل لے خدا دا نہیں. اللہ فرماتا ہے حبیب علم یجد کا یتیمن فآوا جب ہم نے تجھے یتیم دیکھا ہم نے حفاظت کا انتظام کیا اور تجھے ایک گود عطا کی وہ گود کسی اور کی نہیں ہماری ہے. سار اٹھاؤ یار علم یجد کا یتیمن فآوا ہم نے وہ گود دی ہم نے وہ جگہ دی. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ او گود کیڑی ہے جدے محمد دی یتیمی پڑی گود توں دسنی ہے. میں تینوں پکی گل دساں اللہ اکبر ہے تے وڈا ہے. اڑ کلے ٹھوکے نے انہاں صاحبانہ دے تہاڈا کی خیال ہے صاحب صاحب ٹھوکے انہوں نے انتظام کیتا ہے کسے ٹھوکے تے ہیں کسے بندے رسیاں بنی ہیں نہیں انہاں بنی بولو بولو نہیں کسے بنی اصل جی گل ہے منتظم یہی نے اگو بندے ہیں نا جڑے کام کر دے تہاڈی کیا بات او یار منتظم یہی نے یہی بندے ہیں نا جڑے کام کر دے. کمال ہے بھائی جڑا ایک مجلس کا انتظام کرے انہیں اگو بندے رکھے نے جڑا کائنات پہ چلاندہ انہیں کوئی بندہ نہیں رکھا. سبحان اللہ بہت شکریہ. بھئی یار کوئی رکھیا دے ہے نا بھئی اللہ میرے سامنے بڑے لوگ بیٹھے اگر تھوڑے علاقے دا ڈی سی آکے آکھے میں گلیاں بنا دوں گا میں تمہاری گلیاں بنا دوں گا تھوڑے کی خیال ہے پھر سیمنٹ جا بڑھ جائے گا. وہ ڈی سی اندر میں آپ کی گلیاں بنا دوں گا میں ہم بنائیں گے آپ کی گلیاں ہم بنائیں گے ہم فنڈ جاری کریں گے نہ انہیں سیمنٹ کر لانا ہے نہ سریا لے ہونا ہے نہ تیری گلی چ کھجر ہونا ہے. وہ بیاندہ نا ہم یہ دا مطلب جو ہم کہہ رہا ہے نا اس کے پاس کوئی عملہ ہے. کیا بات ہے جو ہم کہہ رہا ہے اس کے پاس اس کا عملہ ہے. وہ آئے گا وہ بنائے گا. ہاں وہ عملہ اس کی ہم میں آتا ہے وہ عملہ اس کی جو تیری گلیاں بنائے وہ ڈی سی کی ہم میں آتا ہے. جو کائنات جلا رہے ہیں وہ اس کے ہم میں آتے ہیں. نحنو نزلنا الذکر ہم انتظام کریں گے. ہم آج نے توپ لائیے فرشتہ ہے جڑا آندھی لے ہوندہ ہے فرشتہ ہے یار فرشتہ ہے جڑا پیغام لے ہوندہ ہے. تو اگر کی خیال ہے جبریل بیچ نہ ہوئے تو پیغام نہیں ہوندہ نا اللہ نے معراج جبریل نے کہا پیچھے رہو تاکہ میں دساں میں پیغام پہنچانے میں کسی کا محتاج نہیں. جبریل سدرۃ المنتہا تے رک گیا کعبہ کا حسین تبعی ہوئی اتھے جبریل ہے ہی کوئی نہیں سی. اللہ نے پوری دنیا تباہ کرنے واسطے بالکل ویلا ایک فرشتہ بھایا جنہا صرف پروٹوکول لے کے بس انہیں سور بھونکنا ہے تو دنیا تباہ کرنی. جس نے تباہی کے لیے کسی کو رکھا ہوا ہے بسانے کے لیے کسی کو نہیں. صدقے یار حضرت اسرافیل رضی اللہ عنہ نے سور بھونکنا نا
میں کی کہتے اچھا مہربانی شکریہ معاف کر یہ جبریل لے کے آتے ہیں پیغام وہ بھی علیہ السلام جڑے موت دے دیں اسرائیل علیہ السلام وہ بھی علیہ السلام میں کیا حد رضی اللہ یہ میں پنچایت معافی مانگنا کہ جیڑا میں انہوں رضی اللہ کیا دیتا ہے یہ مطلب ہے کہ میں تو لیٹ ہونا سال بعد تو انہوں تو میرے ہوں تو پہلے ہی پتہ ہے اللہ جنہ کو اپنا کام لوے وہ رضی اللہ نہیں ہوتا سارے علیہ السلام ہوتا ہے کمال ہے یار سارے علیہ السلام ہوتا ہے کمال ہے کہ اللہ جس سے اپنا کام لے اسرائیل بھی علیہ السلام اسرافیل بھی کیا بات ہے علیہ السلام اسرائیل بھی علیہ السلام جبرائیل بھی پوری کائنات کے ملائکہ کا سردار ہے جبرائیل اور فرشتوں کو علیہ السلام کہنے والوں قرآن کا نام بتاؤ جن کے دروازے پہ جبریل کہے انا خیات الحسنین وہ رضی اللہ ہونے چاہیے یا علیہ السلام کیا بات مولا تعالیٰ جزائے خیر بہت شکریہ کنا حضرات اس قرآن کے تحفظ کے لیے اور مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے دونوں ذکروں کے لیے اللہ نے ایک ہی ادارہ قائم کر رکھا ہے جو حفاظت کرتا ہے دفاعی ادارہ قرآن کی بھی حفاظت وہی کریں گے مصطفیٰ کی بھی حفاظت وہی کریں گے دساں جی کون ہے ادارہ دلائل بعد ہی دے دینا جس کو رسول کی حفاظت دی اسے ابو طالب کہتے ہیں جس کو قرآن کی حفاظت دی انہیں اولاد ابو طالب کہتے ہیں جی مہربانی اس ویلے پاکستان دا دفاعی ادارہ ایک خدا کی نا ہے جی فوج مہربانی فوج دفاعی ادارہ نا دفاعی ادارہ ہے یہ رکشیاں تے بھی لکھ دیتا ہی پاک فوج کو سلام یہ پاک بابڑا کو سلام نہیں لکھتا ہوئی تو پاکستان دے بیچی پاک تو مراد پاکستان ہے پاکستان دا مخفف ہے پاک ہندوستان دا مخفف ہے ہند پاک و ہند دا مطلب ہے ہندوستان اور پاکستان وابڈا کتنے پاکستان دے بیچی ہاں کدی کسے لکھیا ہے پاک وابڈا آئے نہیں پاک زراعت ایگریکلچر کے متعلق بھی کیا جا سکتا ہے پاک وہ بھی تو زراعت ہی یونیورسٹی اتھی ہے پاک ایگریکلچر یا پاک زراعت نہیں پاک ایجوکیشن اچھا پاک پولیس کو سلام تو سکتے پڑھے سارے ایسے ہو کی گل ویسے تو بھی ادارہ تحفظ دے ادارہ پاک پولیس کو سلام میں آئی جی آفس دیکھنا بہت بڑے افسر افسران بیٹھے رہے میرے سامنے میں پوچھا میں سر جدو تواڈے سامنے لوگی پاک فوج کو سلام آندے حالانکہ تواڈیاں بھی بڑیاں قربانیاں لیکن تواڈے سامنے پاک فوج کو سلام تانوں غصہ نہیں لگتا انہاں کہا نہیں بالکل نہیں کوئی پریشانی نہیں ساڈے واسطے میں کہا تسی بھی تحفظ واسطے ہو ساڈی حفاظت کر دے پولیس والے تو قربانیاں بھی دیندے نے شہادتاں بھی ہوندیاں اس کے باوجود پاک فوج کیوں ہے انہاں ایک گل کیتی وہ مینوں پسند آئی تو نہیں آئی انہاں آکھیا دراصل ہم بھی محفوظ اس لیے ہیں کہ حدیں محفوظ ہیں ہائے ہائے ہم اس لیے محفوظ ہیں کہ حدیں محفوظ ہیں یہ حدود کے محافظ ہیں یہ حدود کے محافظ ہیں جو حدوں کی حفاظت کرے وہ زمین پہ چلے تو بھی سلام کے قابل وہ قبر میں چلا جائے وہ یار فوجیاں یا قبرہ تو سلام نہیں ہوتی اچھا یہ زمین پر چلتے پھرتے نظر آئے تو بھی سلام کے قابل قبر میں چلے جائیں تو پھر سلامی کے لیے لوگ کھڑے پھر بھی سلام کے قابل مولوی دکھ ہے تجھ پر جو تیرے پاکستان کی حدود کو بچائے اس پر زندہ پہ بھی سلام کرتا ہے مقتول پہ بھی سلام کرتا ہے جس نے پورے اسلام کی حدوں کو بچا لیا اسے علیہ السلام بھی نہیں کہتا ہائے ہائے شکریہ قبلہ خیر بتائیں کوئی ہے جس نے اسلام کی حدود کو بچائے ایک جملہ کہنے لگا اچھا ایک گل تو سن چلو حدود نارووال ہے حدود بہاول پور ہے حدود ایران دا بارڈر ہے حدود افغانستان دا بارڈر ہے حدود سیالکوٹ ہے ٹھیک ہے
آج جی مری برف پئی ہے اتنے باپ ڈالے کیوں نہیں گئے؟ میں پیانا مری چترئی بندے سے جانے فوت ہو گئے، پھر فوج زلزلہ آ جاتے، مظفرپور زلزلہ ہے تو پھر فوج سیلاب آ جائے، پھر فوج اچھا بارشاں بہتیاں ہو جائیں پھر فوج۔ ایک کسی ماسٹر نو آکھے نا کدی ٹیچراں نو، آ ٹیچر بیٹھے میرے سامنے، ٹیچراں نو آکھی بھی اتنے زلزلہ آ گیا تے لاشاں کٹڑیاں چلو، وہ اندرے سی اس واسطے بھرتی ہوئے سا۔ کیا بات، چلو ڈاکٹر نو آکھو بھی تسی سرکاری سکول میں ڈاکٹری پہ کرتے ہو، تنخواہ تسی بھی لیں دو، فوج بھی تنخواہ لیں دی، ڈاکٹر آکھن کے شوا بھائی واہ ساڑھے ہاتھ ویگ اسی ان جا کے ہوتے سرا چکیے، ماسٹر نہیں جاندے، باپڈا نہیں جاندہ، ہیں سارے پاک دے بیچی، پاکستان دے بیچی نے، کوئی محکمہ نہیں جانتا تھے، ہر محکمہ کہے گا ہم کوئی اس لیے بھرتی ہوئے تھے، ہم کوئی اس لیے ہم کیوں جائیں، ہم کیوں جائیں۔ کدی کسے فوجی بھی آکھے ہیں کہ یار سانو کسے لے چلے ہو، اسی تے بارڈراں واسطے ہیں، برف کیوں چکی ہے، کیا بات ہے، اسی تے بارڈراں دے سپاہی ہیں، اسی تو اڈے زلزلے کیوں جائیے، اسی بارڈراں دے سپاہی ہیں، اسی نیٹ ٹوٹ گئی تو اسی کی کریے، نہیں، فوجی جانتے ہیں کہ ہم بھرتی ہی اس لیے ہوئے ہیں، ہماری بنیاد ہی یہ ہے، یہی وجہ تھی کہ جب یزید نے اسلام میں انوالو ہونے کی کوشش کی، مکہ محفوظ رہا، مدینہ بیٹھا رہا، کوفہ کوفے رہا، بصرہ بصرے رہا، حسین بیٹوں کو لے کے نکلیے، کسی نے اعتراض ہی نہیں کیا اس کا بیٹا کیوں نہیں جا رہا، کسی بھائی نے اعتراض کیا کہ نہیں کیا اس کا بھائی کیوں نہیں جا رہا، حسین کے بیٹے اور بھائی جانتے تھے ہم آئے ہی اس لیے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک دفاعی ادارے اور حضرات محترم اور آل محمد دفاعی ادارے۔ ایک جملہ آکھاں جی ذمہ دار لوگاں جو پڑھ رہے ہیں قبلہ بیٹھے رہے، وابڈا بھی پاکستان میں ہی ہے، اپنا کام بھی کرتا ہے، میں وابڈا کا منکر نہیں لیکن وابڈا کو فوج کے برابر نہیں مانتا، میں اصحاب کا منکر نہیں، میں اصحاب کو آل کے برابر نہیں مانتا۔ یار یہ دفاعی ادارہ ہے، ان کے دفاع میں ہم ہیں۔ اچھا ایک اور مثال عرض کرنا بڑی مزیدار، ایک کسے ماسٹر نو پوچھا جی کہ فضائے جو حد کتھے کر کے وے جتوں جہاز اندر آ جائے ساڑھے پاسے آ جائے، کسے ٹیچر نو پوچھ لیا جی کہ سر جی وہ حدود سڑیا کتھے نے ہوائی جہاز آ جاندہ نا کہیں بار آ جاندہ ہے ساڑھی حد کتھے نے، اور سمندر چی حد دے دو دیا نو پتا ہوئے گا، شکریہ تمہا، حد سمندر چ بھی ہے کوئی جتوں مچھیرے پھڑے جاندے، ایدہ مطلب ہے بحری حدود بھی ہے، بولو بحری حدود ہے، فضائی حدود بھی ہے، زمینی حدود بھی ہے، خدا دی قسم کوئی محکمہ نہیں جانتا سوائے فوج، فوج کا آرمی چیف جانتا ہے کہ ہمارا وہ راستہ کہاں ہے، یہ راستہ کہاں ہے، بحری راستہ کہاں ہے، بحری حدود کہاں ہے، فضائی حدود کہاں ہے، زمینی حدود کہاں ہے، چیف اسے کہتے ہیں جو سارے راستے جانتا ہو، چیف اسے کہتے ہیں جو ساری حدود کو جانتا ہو، حدود کو جانے گا تو حفاظت کرے گا، بھائی حدود کو جانے گا تو حفاظت کرے گا، تم علی تو علاوہ بندہ بکھاؤ، میں حیدر نو چھٹ کے انہیں قدمت سر رکھنا، جس میرے پیر انگو آکھے ہوئے میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانا، صدقے جامعہ بھائی مولا تو انہوں جزائے خیر دے دے، اسی مہربانی، ہم حدود کے حفاظت کرنے والوں کو اسلام کی آرمی مانتے ہیں، اور پاکستان کی فوج پہ اس لیے میں فخر کرتا ہوں کہ پورے ورلڈ میں جتنی فوجیں ہیں ان کے آخری نشان کا نام حیدر نہیں، پاک فوج کے جرت کے آخری نشان کا نام کیا ہے، نشان نوح، نشان موسیٰ، نشان عیسیٰ، نشان
بولو بولو نشان نشان حضرات جو پاکستان کی حدود کی حفاظت کرے وہ نشان حیدر ہے، جو اسلام کی حدوں کو بچائے وہ ابن حیدر ہے۔ مہربانی، شکریہ جی، مولا تعالی جزائے خیر۔ میرا دل کرتا ہے میں ایک حد دساں، اے بحری فضائی زمینی حد نہیں، ہم بڑی باریکی نال سن رہے ہیں، ہم اسلام کی حدود کے محافظوں کو آل محمد کہتے ہیں۔ اسی بندے نو آندا سا آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلا بندے آندا سا صلی اللہ علیہ وسلم، آندے ہوتے گانی میں پا لینا، جی تو گانی والی دھیان ہو گیا تو انہوں کو منگ لینا، میں پا رہی، مہربانی فرما۔ بندے پھر درود کی پڑھے اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحابہ وسلم، جہاں نواں درود آیا نا تبدیلی تو بعد، وہ پنجویں جماعت دی نصاب دی کتاب جو تیسرے چ موجود ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی والی آیت دے تھلے لکھے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ اے گھبرانا نہیں، قطع نہیں گھبرانا اس گل تو، اس واسطے میں نے کسے پوچھا سی بھی لوگوں نے آلہ ہی دنا صحابہ ہی کیوں لکھا ہے؟ میں عشق دی وجہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا کو عاشق ہے، انہیں آکھے وچ پاؤ، انہیں پاتا ہے آلہ ہی و صحابہ ہی، میں کہ وہ عاشق نہیں تھے اس واسطے، اے عاشق کہتے ہیں نا عاشق تو کیوں ہونا، میں جرا کنک والیاں گولیاں کھا لیں، کنک سے گولیاں رکھی دیا نے کیڑے مارنا بندے کھا جاندے ہیں، تو پتا سویرے اخبار تے پورا نام ہی نہیں عاشقاں ہونا، شین بھی کھا گئی توئیں بھی کھا گئی، میں جی عاشق ہوتے ہیں کسی عاشق نے پاچھڑے ہمیشہ۔ ویسے اسی مطالبہ کر رہے ہیں، اسا مطالبہ یہ نہیں کیتا، اسی کو صحابہ دے منکر نہیں، اسا مطالبہ انتہائی منصفانہ کیتا ہے کہ نصاب کی کتابوں میں مسل کی درود نہ رکھو، دینی درود ہے، سمجھے جاؤ، مسل کی درود نہ رکھو، دینی درود رکھو۔ بابا جی ساڑھے عالم دین نے انہوں نے پوچھا اچھا یہ صحابہ ہی والا مسل کی درود ہے تو دینی درود کیا ہے؟ انہیں توڑ پن دیتی، انہیں کیا وہی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، مولا تو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہی درود جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ دینی درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود میں نہ ابراہیم کے اصحاب آتے ہیں نہ رسول کے اصحاب آتے ہیں، ابراہیم کی بھی آل آتی ہے، محمد کی بھی آل آتی ہے۔ میں کسے عاشق نے کام کیتا ہے، تینوں کی میں تجربہ ہے، میں ساڑھے کو بھی عاشق ہے نہیں، ساڑھے اور پڑھنے پڑھنے دا کبوتر باز نو میں اس واسطے جاننا بھی ساڑھے پر بھی کبوتر باز ہے جی میں دو یہ ہوئے گا، میں ساڑھے کو بھی عاشق ہے نہیں، وہ کریں میں کیا تو انہیں گل دسا ساڑھے چ بھی عاشق نے، انہاں چ بھی عاشق نے، اے علی دی محبت چ نے، وہ صحابہ دی محبت چ، تو میں نہ سمجھیا کہ صحابہ کرام بروز معاشر ملن گے تو جفا مار لین گے کہ واہ بچیوں تو ہاں ساڑھے تے بھی درود پڑھ چھڑے، حالانکہ اسی ساری زندگی انہاں تے پڑھتے رہے۔ کیا بات ہے، میں تھوڑے سنوں میں کتے صحابہ کرام ملن گے تو منہ چوم کے آکھن گے واہ بھائی عاشقو تساں تے ساڈے تے بھی پڑھ چھڑے، حالانکہ اسی آپ ساری زندگی انہاں تے پڑھتے رہے۔ میں کیا کوئی نہیں صحابہ راضی ہونا، ایویں صحابہ کرو چھڑکاں کھانیاں تساں، بہت اچھی گل ہے کہ نماز نہ درود پڑھیا کرو، صحابہ کرو تساں چھڑکاں کھانیاں، وہ کہنے گا وہ کیویں؟ میں کیا جس طرح علی کو اللہ کہنے سے علی راضی نہیں نہ ہوتا، واہ واہ بڑے مسلم لوگ تشریف فرماؤ، علی کو اللہ بھی تو عاشق ہی کہتے ہیں، جس طرح علی کو اللہ کہنے سے علی راضی نہیں ہوتے اس طرح صحابہ پہ درود پڑھنے سے صحابہ راضی نہیں ہوتے۔ کیوں؟ علی جانتا ہے اللہ میں نہیں وہ کوئی اور ہے، اور صحابہ بھی جانتے ہیں وہ درود والے ہم نہیں وہ کوئی ہے۔ ایک گل دا سواد آیا ہے، شکریہ کہ میں قریب ہاں کیڑی جگہ ہے یار میں نو نہیں جب نہ آؤں میں آندھا ہی
بھائی اچھا جوسا ٹھیک ہے جوسا یا جوسا 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 ٹھیک ہے آرام جوسا ٹھیک ہے جوسا تسی جوسا دے ہو کوئی جوسا دا بندہ بیٹھا نہیں چلو ساؤ صاحب دی گل کر یہ بھی جوسے دن ٹھیک جوسے والے صلوات پڑھو میں بہن جوسے والے صلوات پڑھی ہے تو ساؤ صاحب بھی چونکہ جوسے دن انہوں نے پڑھی میں جو جوسے والا آنکھ ہے وہ جوسے دے ویچی نے اگے جوسے دے ویچ انہوں نے پڑھ دیتی جے میں آکھا جوسے والے پڑھو تو ساؤ صاحب تسی بھی پڑھو کی مطلب یہ تو جوسے دے ویچ نے اگے ہی تھوڑی کیا بات ہے آج تک بندے آندے رہنے ہیں اصحاب بھی آل دے وچ نے ازواج بھی آل دے وچ نے آل دا میں ماننے والے آل دا میں محمد کی قوم آل دا میں نبی کی امت اگر منن والے نو آل آندے نا تو صحابہ آل دے وچ رہنا بولو بولو یار اگر ماننے والے کو آل کہتے ہیں تو صحابہ سب سے پہلے آتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے نبی کو مانا ہی اصحاب نے یہ تو مطلب سب تو پہلے آل تے صحابہ بن گئے نا آل دے وچ آ گئے نا تو پھر آپ تے یقین تو کرنا جب وچ آ گئے نے تو کہ وکھرا صحابہ ہی لکھن دا کی سارو اٹھاؤ یار اگر وہ آل میں شامل ہو چکے ہیں تو الگ کہنے کا مطلب کیا جدو میں نے جوسے والے صلوات پڑھو ادو میں بچی پڑھ لیندے نے کیونکہ ہے نہیں جوسے دے تو جدو میں نے جوسے والے پڑھو تو تسی بھی پڑھو جوسے میں آپ شک پہنا میں وکھرا کہہ کے آپ شک پڑھنا جدو تو آلے ہی کہہ کے صحابے ہی آنا ادو آپ شک پہنا آل اور ہے اصحاب اور ہیں ساڈا یقین وے قرآن تے میرا ہاتھ جدن دا صاحب ہے نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد اے علی اے قرآن سانو آج تک شک بھی نہیں پیا علی تے درود گیا ہے کہ نہیں حسن تے درود گیا ہے کہ نہیں حسین تے درود گیا ہے کہ نہیں مہدی تے درود گیا ہے کہ نہیں ہمیں یقین ہے کہ ہے ہی یہی دفاع دا محکمہ خیر میں توڑی جی شکریہ کھانے وال کتھے کر کے بیٹھو قریبی ہے یہ دفاع دا محکمہ مضبوط ہونا چاہیے ورنہ تو انہوں پتہ ہے ہندوستان ساڑھا دشمن ہے وہ ہتھوں مزائل نکل گئے اللہ معافی دے وے وہاں تیرے ساڑھا ہاتھ لگ گیا تو اڈا کاکھ نہ رہے تو اڈا کسی والے ایٹم دے ہاتھ لگ گیا حضرت علی علیہ السلام قبلہ زندگی چ پریشان نہیں ہو ایک باری کسی مولائی نے ویکھیا تو کہنے لگا مولا کیوں پریشان فرمایا یہ پریشانی لے کے میں قبر ہی ٹر جاؤں کہنے لگا کی کرتے ہو قبلہ تسی تے پریشانی حجت خدا ہو کے فرمایا صرف ایک بات مجھے کھائے جا رہی ہے کہ مجھے دشمن معیار کا نہیں ملا ہائے ہائے خدا دی کو زمانی فرماتے نے جن سے پالا پڑا وہ میرے معیار کے نہیں تھے میں سوچنا بابا جی کہ معیار تے کافرہ بھی مانگ لیا سی جنگ بدر ترے انصار نوجوان کٹے نا نبی پاک نے تے کافر کہنے لگے تسی کی کر دیو کام میں او دا پتر انہاں کہ تسی واپس تر جو ہم چرواہوں سے نہیں لڑتے کیا بات ہے بھائی میں معروف گل کر رہے ہیں ہم چرواہوں سے نہیں لڑا کرتے تو انہوں اسی مار دئیے جیسا ماریا کی تے جے تو اڈے ہتھوں مر گئے تو کئی مر گئے تسی واپس ٹر جو وہ واپس آئے تو پھر میرے مولا نے حضرت حمزہ نو حضرت عبیدہ نو حضرت علی بھیجے جس معاشرے چو کافر دا معیار نہیں ملتا وہ تو علی دا معیار کتنا کیا بات ہے تمہیں سنو خدا کی قسم میں مولا علی علیہ السلام نے گل کرنے لگا سادات دی موجودگی بسم اللہ جمال کلی کلی علی 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 نگر نگر کلی کلی علی 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 میں مولا علی نے گل کر لگا میرا ساتھ دینا ذات وڈی ذات ذرا وڈی ہے میں گل کر لگا میں نہ مولا کائنات تسی تے علی ہو تانوں تے نبی نے کعبے دے سنٹر چ کھلو کے چک کے آکھیا تو علی ہے جڑا نبی دی نظر وچ علی تے بلند ہوے تیرا تے جوڑی کائنات تو نہیں لبدا آ ساڈا دشمن ہے ہندوستان سانو دشمن جوڑدا نہیں لبا تو تے پھر علی ہے چبل جائے لون دے ایویں مزائل تے ہاتھ لگ گیا انج ہوندی ایٹمی وزیر خارجہ کی نام ہے
شاہ محمود قریشی صاحب نے روڑا پا دیتا ہے، انہوں نے کہا ہے نا بالن دے تو پستول لے لو، اے بچیاں دے تو پستول لے لو کہ بندہ مار دیں گے. ایک کچے جے نا کوئی ایٹمی قوت ہونی نہیں چاہیے، انہیں کوئی ٹیکنالوجی ہونی نہیں چاہیے، ایڈے کچے ہتھوں نکل گیا. ساڑھے آرمی چیف نے اعلان کیتا ہے ہم سے کوئی بندہ ایسی کچی حرکت کا نہ سوچے، اس لیے کہ ہمارا نظام مضبوط ہاتھوں میں ہے. کیا بات ہے، ہمارا نظام کی مضبوط پہاڑوں میں ہے. ایٹم بم ساڑھے کو ہے کہ نہیں ہے؟ ایتھے واپڈا ایکسیئن لے آؤ، میں انہوں پوچھا کتھے میں واپڈا تا ایکسیئن لے آؤ نا، میں پوچھنا سر کتھے میں ہو، وہ اگر میں نے کی پتہ کتھے کیڑا محکمہ جاندا ہو کتھے. ہائے ہائے دفاع دا محکمہ انہوں نے ہاتھ چنا. ہمارا ایٹمی نظام مضبوط ذہنوں میں ہے، مضبوط دلوں میں ہے، مضبوط پہاڑوں میں ہے، مضبوط ہاں مضبوط. حضرات ایٹمی قوت ہو وہ مضبوط ہاتھوں میں ہونی چاہیے، ہندوستان جیسے کچے ہاتھوں میں نہیں ہونی چاہیے. ان پتہ لگ گئی پیغمبر نے گدیر ہاتھ کیوں بخائے سا. پیغمبر اسلام جاتے ہوئے بتا رہے تھے کہ میں یہ نظام کچے ہاتھوں میں نہیں دے کے جا رہا بلکہ ید اللہ ہی ہاتھوں میں دے کے. سبحان اللہ. مولا تعالیٰ جزا دے. اسلام کا نظام مضبوط ہاتھوں میں ہے. آخری گل کرنا قبلہ، آج اگر نئی ٹیکنالوجی آئے، جڑے بڑے پروفیسر ڈاکٹر نے ہر ویلے نیٹ تے بیٹھے، شوگر دی نئی گولی آتی ہے تو سب تو پہلے پتہ لگتا ہے کہ فلانے ملک نے گولی ایجاد کر لی. کوئی نواں ٹیکہ ہوتا ہے سب تو پہلے ڈاکٹر نے پتہ ہوتا ہے، وہ اندر لیٹسٹ ٹیکہ ایک ہے، انہوں استعمال کر کے دیکھو. اگر کوئی لیٹسٹ ترین ٹیکنالوجی آوے ایٹمی نظام کو محفوظ کرنے واسطے، وہ پھر تہاڈا کی خیال بینک جی دے جان کنوں دین صدقے صدقے میں آخری جملہ پڑھا کنوں دین فوج نو فوج نو فوج نو فوج نو مہربانی فوج نو. ہوں پتہ لگ گئی ذوالفقار کسے اور دے ہاتھ کیوں نہیں. ہائے ہائے خدا دی قسم اللہ جب ہتھیار بھی دیتا ہے خود دیتا ہے تو مضبوط ہاتھوں میں دیتا ہے، مضبوط ہاتھوں میں دیتا ہے. نبی پاک نے فوج بھیجی جہاد واسطے. انہاں راہ ایک بندہ ویکھیا جدیاں گاواں بہت زیادہ سن، انہاں سوچیا جہاد ہی کرنے نا، ایتھے کر چھڑو. نبی پاک نے جہادی بھیجے نے. تو انہوں چپ جڑی ہے تہاڈی، میرا خیال ہے تہاڈی چپ آیت سننا چاہندی. آیت نہیں میں سمجھنا، میں سمجھ گیا. تساں آیت سننی ہے تو پھر شاید میری گل مضبوط ہوئے. نبی پاک نے فوج بھیجی، حضور نے فرمایا جہاد کر کے آؤ. وہ جہادی پہ جاندے سن، اگے ایک بندہ بہت زیادہ ریوڑ پہ چاردا، گاواں بکریاں پیڈاں. انہاں صاحب لایا پہ جہاد ہی کدھر کرنا ہے، اینا مال ہے تو کلا بندہ ہے، اینا کر چھڑو. تو انہوں پتا ہے جہاد تو بعد جڑا مال ہوں وہ مال ہے. کیا بات ہے، غنیمت تے سارے بولے مال ہے غنیمت ہوں. ایک بندہ ہوئے تے اینے بندے مارن والے ہوں تو ماری جانا. انہوں نے دوروں ویکھ کے آخیا، انہوں نے کہا کافرہ مردودہ مشرکہ جائی نہ جانا کتنے. جہادی آ گیا نہیں، اللہ دے سپاہی تیار نے. اس ویکھیا نا جدوں موڈ بگڑے نے، اس کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم. صدقے بھائی بندے دو ترے مینوں مارن لگ پے. ایک نے کڑی پائی ہوئے، ایک نے انگوٹھی پائی ہوئے، ایک نے یار ہی مدد لکھیا ہوئے. تو میں تے وچوں چھٹ پڑا کھڑا یار ہی مدد، مطلب ہے کہ میں تہاڈا اپنا بندہ. شکریہ. وہ مسلمان نے آخیا السلام علیکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگوں جڑے جہاد تے وچوں پکے ہوئے سن انہاں کیا کیا ہن جھوٹے کلمے نہ پڑھ. سلام علیکم کون رکھ سلام علیکم، حملہ کر دو. کمانڈر نے حملہ کرواتا، حملہ ہو گیا، بندہ مر گیا، مار دیتا بندہ. تسی میرے لو انج ویندے ہو جویں میں وچ ساں. انہیں مارے میں تو نہیں نہ مارے. سننا جناب، میں اسلام کا دفاعی ادارہ اور اس کا سربراہ پڑھنے لگا ہوں.
دفاعی ادارے دا بندہ چھوٹی موٹی گل بھی کرے تے لکا کے رکھی دی. عمران خان صاحب نے آکھیا مینوں آرمی چیف نے آکھیا مولوی فضل الرحمان نوں ڈیزل نہ آکھیا کر. وہ اللہ تے مدد تہاڈی آپس وچ گلاں ہوئیاں نے ایڈیاں وڈیاں دیاں بندیاں دیاں گلاں سر عام نہیں کری دیاں. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. اس نال شک پیندا بھی تیرا یار تے او پہ کرواندا سارا کچھ انج نہیں کریدا. بہت اچھے بہت اچھے. کیوں انج کرنا گل کر ہی دتی انہیں ٹھیک آکھیا پہ یار اس طرح نہ آکھیا کر. اس طرح پھر انہاں دے جڑے فالوور انہوں نے غصہ لگتا نال اچھی بات نہیں. آپس دیا گلاں وڈا بندہ گل کرے نا وڈا بندہ. ہن پتہ لگدا ہی مصطفیٰ دا ویر سلمان نال ساریاں کیوں کردا. ہائے ہائے بہت شکریہ کہ بلا وڈے بندے تے ہور گلاں نہیں کردے نے انہاں نوں کھول رکھی دے. لو جناب جڑے ویلے ہو انہاں کہا پھڑ لو کافر نوں مار چھڑیا انہاں جناب بندہ بندہ مار کے گاواں ونڈ لیاں ویلیاں چ گاواں بن کے. تے جڑے ویلے بندے نبی کو آئے نا میں سواد لین لگا شاید تسی بھی اینا ہی لگو. اے بندے جہادی نبی کو بعد چاہے نے جبریل ہوندے نو آئے ہیں. جبریل آیت لے کے آیا وہ آیت میں پڑھ دینا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلو فتبینوا ذرا تحقیق تو کر لیا کرو. ہائے ہائے ذرا آخری جملہ ذرا تحقیق تو کر لیا کرو. اللہ پاک نے بالکل واضح فرمایا. اللہ فرماتا ہے ولا تقولوا لمن القى علیکم السلام لست مؤمنا. وہ تمہیں سلام علیکم کہہ رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو تو مومن ہی نہیں. وہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو تم مومن نہیں. تم کون ہوتے ہو دلوں کو رازوں کو جاننے والے. جب ایک بندہ تم پہ سلام پڑھ رہا ہے تو تم سمجھ لو تمہیں مسلمان ہیں. اندر کے راز صرف میں جانتا ہوں. اگے اللہ گل نہ کرتا تو پھسنا میں سی وہ تو اللہ کیتی ہے تو جان چھٹی. اللہ پاک فرمایا انہوں نے اندر کی سی بندے کہہ سکتے سن نہیں نہیں پریکھا لگ گیا ہونا ہے اینج ہو گیا ہونا. اللہ ساری گل تو چھڑیے قرآن کا دے بس. اللہ فرمایا تب تغون عرض الحیات دنیا یہ مال دنیا کے لیے تم نے بندہ مار دیا. راضی ہاں قرآن ہے. مال دنیا کی غرض سے تم نے بے گناہ مومن کو مار دیا. تم کیا حدود کی حفاظت کرو گے. یہ سنیں گے اور تم نے تو خود بندہ مار دیا. اور مجاہدو اگے اللہ گل کیتی ہے کیڑا سلا جی کھانے والے کھانے والے جنہ میرے اندر لطف ہے کدی تواڈے اندر آوے تو میں مطمئن جان. اللہ فرمایا کذالک کنتم من قبل تم اسلام لانے سے پہلے بھی ایسے ہی تھے اور اسلام لانے کے بعد بھی ایسے ہی ہو. اللہ فرماتا ہے فمن اللہ علیکم اور تحقیق کیا کرو اللہ نے تم پر بڑا احسان کر دیا ہے کہ تمہارے پچھلے گناہ چھوڑ دیے ہیں محمد کی امت میں شامل کر لیا ہے. اتنا احسان میں نے کیا ہے تم پہلے بھی ایسے ہی تھے. تھوڑے بندے پہ بولتے نے میں قرآن پہ پڑھنا نہیں. شاہ رفیع مہربانی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد میں ہی پڑھی یہ آہی بیٹھا بندہ. شاہ رفیع الدین دا ترجمہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی دی تشریح ایک کوئی جملہ وہ فرماتے ہیں اللہ نے کہا آئے ہائے تم پہلے بھی غرض دنیا پر خون نحق کرتے تھے. ہن سوچ درود کے دیتے ہوئے ہن سوچ اسلام دا محافظ کون ہے. ہن سوچ دفاعی ادارہ کیڑا ہے. اتنی اہم گل بابا جی کر رہے ہیں اور تم غرض دنیا پر پہلے بھی قتل ناحق کرتے تھے اور تم نے اب بھی کر دیا. یعنی پہلے بھی لوٹ کے کھاتے تھے اب بھی لوٹ کے کھاتے ہو. یاری تیرا بوا چھڑ کے کدھر جاواں. اللہ کہہ رہے تم پہلے بھی ایسے تھے بعد میں بھی ایسے ہو. علی تیرے کیا کہنے نہ تو پہلے ایسے تھا نہ تو بعد میں ایسے ہے. اور بولو ان لوگوں کو حیدر کے یار برابر لاتے ہو اور جو براہ راست بے گناہ کو مار دے وہ اور ہوتے ہیں اور جس کی تلوار بھی دیکھ کے جلے. ہائے ہائے علی فرماتے ہیں تو نے بھی 100 مارا میں نے بھی 100 مارا لیکن یاد رکھا مومن میری تلوار اسے چھوڑ دیتی ہے جس کی ساتھ میں کوئی سے مومن آ رہا ہے اور جس کی
اسلام کا دفاعی ادارہ. نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری. آرمی چیف فضائی حدود کو بھی جانتا ہے، زمینی حدود کو بھی جانتا ہے، بحری حدود کو بھی جانتا ہے. اسلام کی حدود ہے. اکثریت دا روب نہ پاؤ، اصول نہ گل کرو. اسلام نے قانون دیتا ہے کہ 4 مہینے اور 10 دن سے پہلے طلاق یافتہ بی بی نکاح نہیں کر سکتی. یہ حد ہے، حد ہے، حد ہے نا. جو رات کے قتل ہوئے بندے سے صبح کو شادی کر لے وہ حد کو جانتا ہی نہیں. ہم درود کیسے بھیجیں؟ حیدر دی تلوار چلی ہے، کبھی توحید کے تحفظ میں، کبھی نبوت کے تحفظ میں، کبھی قرآن جیسے آئین کے تحفظ میں. تلوار علی دی چل دی رہی. دشمنی توحید دی بھی علی دے گلے چ، دشمنی رسالت دی بھی علی علیہ السلام دے گلے وچ، دشمنی قرآن دی بھی علی دے گلے وچ. حضرات توحید دی دشمنی حیدر نے مول لئی، جبرائیل دی دشمنی لیون دی وجہ تو حیدر نے مول لئی، پیغمبر دی دشمنی حیدر نے گل چھپائی ہے، قرآن دی دشمنی تلوار چلائی ہے پورے عرب وچ. ہر شے دا تحفظ کیتا ہے، نری تلوار نہیں چلائی. جتھے علم دی لوڑ پئی ہے تلوار کر رکھی، جتھے دشمن آئے نے علی تلوار چلائی ہے. دکھ صرف ایک گل دا ہے، اگر بدلے لینے سن تے پترا کو لینے چاہیے. جے 10 محرم دے دیگر ہو قتل شبیر تو بعد گھراں ٹر جاندے، اپنے گھراں ٹر جاندے، بھیناں نوں لاشاں دے چھڈدے. تیرا ویر علی دے پوترے مار کے بھی نہیں مکا، تیرا ویر علی دے نواسے مار کے بھی نہیں مکا. دکھ ایک گل دا کہ میرا مولا علی دی دشمنی کافراں وچ، یہود و نصاراں وچ اور مشرکاں وچ بھی ایسی. میں دکھ نال پیانا غیر مسلم نال جدوں تک میرے پیر دی دشمنی رہی ہے، غیر مسلم علی نال لڑے نے، تیاں نال نہیں. انہاں مسلمانہ گلیاں چ رولیاں نے میرے مولا کی. جنرل موجود نے، ہے نے جنرل موجود نے، بریگیڈیئر موجود نے، کرنل موجود نے، دفاعی ادارے دے بڑے بڑے لوگ موجود نے. میری اس گل دی کسی نوں سمجھ نہ آئی تو میں بے بس ہاں. یہ جنہ دفاعی ادارے دے افسران نے وہ اپنے پتراں نوں بھرتی کراندے نے، آندے نے میں بھی حاضر ہاں سمجھ کو واسطے، پتر بھی حاضر نے. اور لوگ پتر تے حاضر کردے نے. شبیر ہوئے جنہ بھیناں لے کے نکلے، جن نے ہاتھ شبیر دے مضبوط نے، انہیں شبیر دی ہمشیر دے مضبوط نے. میں دکھ دی آباد رہوں. ایویں آنسو ہوندے نے صرف ہوندے نے گناہاں دی بخشش واسطے. مینوں بڑے بڑے علماء فون کر کے آندے جدوں مصائب پڑھ کے روے گا میرے لیے دعا کر. میں کہا تسی بڑے لوگ ہو نا کہ تینوں نہیں پتا ہے کی راز ہے. ان آنسواں دا تانوں پتہ کوئی نہیں. میں ٹھیک بس یہ آنسو واسطے 2 جملے مصیبت دے پڑھی دے. کدی کدی مریض دا دل کردا ہے نا میں گلی چ بہوں، مریض اندر رہ کے تھک جائے تو عید والے دن یا میلہ ہوئے یا شادی ہوئے تو آندہ یار میں نے نہ ویل چیئر تے باقی تے ذرا گلی چ بٹھاؤ میں لوکاں نوں گزر دے. ہاں ایک دی آئی دروگہ زندان نوں ایک دن حضرت سجاد نے فرمایا کہ کسی دن دروازہ کھول میرا باہر بینٹ دے. ہاں ایک دی آئی ہے شام دی گلی وچ بینٹ میرا دل کر. کہنے لگا میں ملازم ہاں دروازہ کھول نہیں سکتا. تے کسی دن یزید شکار تے ملعون کیا تو میں دروازہ کھولاں گا چاہ تو باہر پہ جائیں اس واسطے کہ تو شریف ہے. میں نے پتہ ہے تو جانا کدھر نہیں ورنہ قیدیاں دے دروازے ملازم کھول نہیں سکتا. میرے مولا فرماتے تو کیویں جاننا میں نہیں جانا. ہو سکے پہلی گل تے ہوئے کہ انہیں قیداں دے وچ بھی تواڈے جی سارے قتل ہو گئے. ایس زندان چوں مینوں تسبیح دیاں آوازاں پوری رات تسی نمازاں پڑھدے ہو تواڈے جیسا شریف کوئی نہیں. اگلی گل ہو سکیا مینوں اس گل دا بھی پتہ ہے جدیاں بھیناں نال قید ہو انہیں جانا کتھے ہے، جدیاں پھپھیاں نال قید ہو اس کتھے جانا میرا پورا یقین ہے. میں کھولا گا یزید ملعون کدھر ٹر گیا شکار تے دور. ایک دن آ کے کہنے لگا دروازہ کھولنا. مولا فرماتے نے کھولے گا. کہنے لگا کھولنا. انہیں دروازہ کھولیا.
میرے مولا نے توق اٹھایا بیڑیاں والا پیر جدو میرے مولا نے زندہ ہے صدقے جانا زندان جو گلی چ رکھے نا ایتھے بڑی مظلومی دا جملہ ہے حضرت محمد باقر سجاد علیہ السلام دا دامن پھڑ کے آندے نے بابا انہوں پوچھ میں بھی آیا کہنے لگا یہ طرح کی لگتا ہے فرمایا میرا بیٹا ذاکری ختم نہیں ہو سکتی اتنے مکھان لگا ذاکری نہیں ختم یہ ذاکری رہنی یہ ذاکری بی بی نے شروع کی تھی کہنے لگا تیرا بیٹا بھی آ جائے دوے پیو پتر بازار کی پہ گئے جلدی کرنا روایت لمبی ہے ادھر ایک بندہ نکلیا حضرت سجاد نے پہچان لیا فرماندے نے باقر بیٹا یہ مدینے دے گرد و نواز آتا ہے مدینے سودا رہنا ہوتا سی تو میں نے مل کے لیا گیا یہ اتنے کتنے آئے یا پردیس انہیں میں نے پہچان لیا تو پریشان ہو گیا تھلے منہ کر لیا ادھر ویکھنا نہیں پیو پتر تھلے منہ کر لیا وہ بندہ سی پیا کہ وڈا قیدی چھوٹے نہ کر قریب آ کے سامنے کھلو گیا میرے مولا تھلے چکا اگے نکل گیا تو میرے مولا ادھر منہ کر لیا ادھر منہ آیا ادھر منہ سے اگے نکلے تو ادھر منہ کر لیا 4 قدم پیچھے آ کے آندہ من آنتا اور دو میرے مولا تھلے ہی چہرہ مبارک رکھا تو فرماندے نے تو کون کہنے لگا میں پردیسی ہوں مسافر تو فرمایا میں قیدی مسافر دا کام سفر کرے قیدی دا کام قید نبھائے تو جا اپنا وقت ضائع نہ کر کہنے لگا قیدی تیرے ذہن سب تو زیادہ جڑی با عزت ہستی ہے تینوں او دا واسطے ایک بار منہ اٹھا میرا خیال ہے سارے بندے قریب ہو گیا دور کا آنسو قریب آ گیا ہوگا کہنے لگا ایک بار چہرہ ہے تو اٹھا اٹھائے نا عزاداروں زیادہ دیر نہیں لگی میرے مولا دے ذہن پتہ نہیں کیڑی ہستی آئی ہے کدا واسطہ میرے مولا نے قبول کیتا ہے میرے مولا نے اے زوانوں تو جدو اے آج چہرہ اٹھایا منٹ بھی نہیں لگا کہنے لگا آنتا زین العابدین آنتا سید الساجدین مولا فرمایا میں کوشش کی تھی پریشان تو نہ ہونے پہچان لیا تو میں ہی زین العابدین کدی اس دیوار میں بجتا کدی ہو دینا قدمہ تیات رکھ کے اندر ہے اے شام تے زندان توڑے ہاتھا چت کڑیاں پیروں چ بیڑیاں میرے مولا فرمایا جلدی ٹر جا ماریا جائے گا ہو سکیا زندگی دی ہن لوڑ بھی کوئی نہیں چھتی دسو فرمایا یزید نے مطالبہ بیعت کیتا اسا مدینہ چھڈیا پھر مکہ چھڈیا کربلا اسی لٹے گئے تے لمبی کی روایتیں لیکن میں مختصر کر رہا میرے مولا نے فرمایا بس سنو جی ویکھ لے آ میں آ محمد باقر اجڑ گئے ہیں اسے کہنے لگا ہون دسو مر جاؤں مولا فرماتے ہیں کیوں کہنے لگا ادو اگے دین ہی کوئی ایتھے مر جانا چاہیے کہ میں مرے گا کہنے لگا چوک کھلو گے یزید تے لعنت کھانا ظاہر ہے نا مینوں مار چھڑنا تسی انی گل دا چلو جتھے جاؤں دا سارے اوتھے میرا سار رکھ دیں گے جتھے حبیب دا سارے اوتھے میرا سار رکھ دیں گے میں قربانی دینا چاہوں مولا فرماتے ہیں تو سانوں اس طرح مننا ہے کہنے لگا اج مننا فرمایا جڑا جان دین واسطے تیار ہے جے میں تینوں کوئی حکم کرا تو منے گا جان دین تو بغیر ہی حکم منے تو جنت دا ضامن سے کہنے لگا قبلہ میں تو جان پہ دینا ایک باری منہ جو تے کڈو آؤ مسلمانوں اس خاندان دے نال دا کوئی خاندان بخاؤ شبیر دے پتر کیا جان دین تو پہنا میں تینوں ایک حکم کرنا کہنے لگا اللہ ذرا ٹھہر جائے جے جان کڈن لگا تے ذرا نبی دے پتر نو گلتے کرن دے میں اطاعت کراں فرمایا ایک باری منہ جو کڈو کی گلتے ہو فرمایا میں تینوں حکم دینا گھر ٹر جا پینا انتظار کیا قدماتے ہاتھ رکھ کے آندہ کیوں حکم کیا تیرے اے میں نو شام جب مر جاندے ہو کیا میرا خون اس قابل نہیں کہ شہداء کربلا شامل ہو جا فرمایا میریاں تے گلیاں چرل گئی ہیں اور جا پینا نو جا کے میں ہوئے اے پھر حکم سن کے ٹر پیا 3 قدم ٹریا کندھ نال کیڑی دیوار نال جتے اندر بیبیاں کیسے اے 3-4 قدم ٹریا کدی پچھوں ویندا کدی اگوں ویندا ٹر جا فرمایا میں پیا نہ حکم دینا ٹر جا 4تھے قدم تے گیا تے اندروں ایک آواز آئی زندان دے اندر بیٹا سجاد کون ہے جڑا تیرے نال نرمی نال گل کردا صدقے جاواں کون ہے جڑا تیرے نال نرمی نال گل کردا جننے ہوندے نے پہلے تینوں مارتے نے پھر گل کردے نے اندر منہ کر کے میرے مولا فرمایا اما مومن ہے عزادارو جدو مومن دا لفظ میرے منہ چوں نکلیا 4تھے قدم تو دوڑیا قدماں تے ڈگ کے آندا ہے اے اندر کون ہے فرماتے رہو میری حالت ویکھ کے مک جان والیا اندر میری پھوپھیاں قید نے اندر میری ماما
میری تقریر کمزور ہے, میری خطابت کمزور ہے کہ میں وہ عکاسی کروں کہ وہ حالت مومن دیکھی سی. میں نہیں دس سکتا جس دیوار کے اندر زہرا دیا تھا باہر پاس مومن کہڑی حالت ہو رہی ہوگی. میری خطابت کمزور ہے, اتنا میں پڑھنا ہاتھ کمبل لگ پیا قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آتا ہے مرشد زادیاں بھی نال فرمایا میری پھوپھیاں نال تیرے مرشد علی دیاں بیٹیاں نال. اینی دیر میں دوجی آواز آئی سجاد مومن ٹر گیا. یہ چپ سی حضرت سجاد فرمایا نہیں اماں میں انہوں کہہ دیتا کاٹ ٹر جا تیری پہنا انتظار کر دیا. بہت اچھا کیتا ہے سجاد ٹر گیا. فرمایا نہیں اماں چوتھے پنجویں قدم تے بڑا پریشان ہے. جملہ سننا دل قابو کر کے. بی بی نے فرمایا اگر مومن نہیں گیا تو ان واز ذرا رک جا تیرے نال علی دی بیٹی کا ہے کدی نہ آیا کو کس کام ہے. حضرت سجاد فرماندے مومن ذرا رک جا میری پھوپھی تیرے نال گل کرنا چاہتی ہے. یزید دے محلل منہ کر کے آندا وہ بے غیرتا انڈیا غریب کر سکیا اور میرے جیسے گناہگار نال محمد دی نواسی گل کرے گی. کہنے لگا حضور کیویں گل ہوے گی. فرمایا تو اتھے ہی کھلوتا رہو اندروں میں پھوپھی کو پیغام لے کے تینوں دینا. 3 پیغام نے جی 1.5 منٹ چ مک جاندے نے. پہلا پیغام بی بی نے پیغام دیتا فرمایا سجاد مومن نو آکھ تینوں رسول دیاں تیاں سلام آیا یہ تو. دوجا پیغام بی بی فرماندی ہے مومن نو آکھ نبی دیاں تیاں سلام دین تو بعد تیرے واسطے دعا کر لوں تے جویں تو غم زدہ ہویا ایویں تینوں غم زدہ بھی تے ملن گے نا بندے. بڑے بندے ساڑھے غم وچ مبتلا ہوں گے. ہاں ساڑھا پیغام ذرا دے تسی بھی سن لو پیغام اپنے مرشد فرمایا میں اس نظام واسطے بڑا روئے اس نظام دی حفاظت کرنا انہوں اپنی ذاتاں تے واجب قرار دینا یہ دی حفاظت کرنا اس نظام نے اپنے حقانات وارد کرنا. اگلی گل مومنہ نو آکھی اوکھی تے کوئی نہیں. فرمایا نمازہ تو سارا بدیاں پڑھنی ہے طواف تو سا کعبے دا کرنا ہے تلاوت تو سا قرآن دی کرنی ہے. آکھی مظلوم دی بہن آتی سی اب سن لو کیا تمہیں سارے پیغام سنا. مظلوم دی بہن شام والی اپنے پرا دیاں مظلوم دیاں عزاداراں تے رون والے شیعہ سنی رون والی دی گل شیعہ سنی دی گل انہوں کہہ دیں جڑے میرے غم وچ درد مند ہو نا میرے تے ساڈے غم وچ مبتلا ہو جدوں ٹھنڈا پانی پیو نا میرے ویر دی پیاس ہو جاتا ایک باری پینے لگے آٹھنا دریاواں تے کلا کچھ بنا لیا تیری پیاس سے بڑے ارمان اے سید بیٹھے نے ذاکر بھی نے ذاکری مک نہیں سکتی. ترجے پیغام چ بی بی فرمایا انہوں آگ ساڑا ذاکر بنا چاہنا ہے. کہنے لگا بی بی نو آکھو میں تو کدی اچھی بولے ہی نہیں. فرمایا دعا نال ذاکر بن دینا تو ساڑا ذاکر بن دی ہمیں پر میں دعا کرنی ہے. کہنے لگا جی کرنا کی ہے. فرمایا ذکر کرنا ہے. کیویں؟ فرمایا مسجد دے بوے کے بندے مل جان دکان دے تھڑے تھے بندے مل جان کسے میلے ٹھیلے تے جتھے مجمع ویکھے اوتھے دسی میں بازاراں جملی اوتھے دسی میں درباراں تک آئی اوتھے دسی میں صدیر واسطے شرابیاں نال بولی. عزادارو آخری جملہ سنو تو میں نو اجازت دے دیو. بی بی فرمایا تریجا پیغام رائد کرو رائد آکھا رائد کی تھی بی بی نے واہ تیری نظر کتھوں تک گئی ہے میرے پیر علی دی عالمہ غیر معلمہ بیٹی. بی بی فرمایا اگر مجمع نہ ملے مجلس بند نہیں کرنا. سن لو جناب مجمع نہ ملے پابندی لگ جائے بندے باہر نہ ہون لوگ روک لین. کہنے لگا پھپھی نو پوچھو آخری جملہ بندے اکٹھے نہ ہون تو میں تیرے بازار تے تیرے دربار کتھے پڑھا رعایت آکھاں یا مظلومی. حضرت زینب نے کہا اس مومن نو آکھ جدو کوئی بندہ تیرے نیڑے نہ آوے جدو محرم دا چند چڑھ گئے تیاں ویڑے جبا لئی